Assalamu alaikum wa rahmatullah. We are here today at Mughal Restaurant in Atlanta, Georgia, and we are here in a program with Mufti Azam America, Mufti Munir Ahmad Akhund from New York. It's a very fortunate moment that he is here with us today, and he would present to us his national project of National Islamic Academy, and he would also deliver his speech. So, inshallah, we are here to listen to his speech and his program of National Islamic Academy. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ. بزرگان محترم، برادرین عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس کائنات کی تخلیق اور بناوٹ ایسی رکھی ہے کہ اس کائنات کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کا محض بنانا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کائنات میں کسی کو بسانا مقصود ہے. اور جس شخصیت کو اس کائنات میں آباد کرنا اور بسانا مقصود ہے اس کو حضرت انسان کہتے ہیں. گویا کہ یہ کائنات حضرت انسان کے لیے بنائی گئی ہے، اور خود انسان کی تخلیق اور اس کی بناوٹ دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ خود انسان کو اس کائنات کے اندر مستقل بسانا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس انسان کو کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو گویا کہ کائنات تو انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے، لیکن انسان کو رب کائنات کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ ان الدنیا خلقت لکم، اے لوگو دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اس لیے دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے دو سلسلے جاری کر رکھے ہیں، ایک خیر کا سلسلہ اور ایک شر کا سلسلہ. چنانچہ دنیا میں جو بھی چیز اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی ہے اس میں خیر اور شر کے دونوں پہلو رکھے ہیں. سوائے انبیاء اکرام اور ملائکہ کی ذوات کے کہ وہاں خیر ہی خیر ہے، وہاں شر کا کوئی شائبہ نہیں ہے. سوائے ابلیس اور شیاطین کی ذوات کے کہ وہاں شر ہی شر ہے، وہاں خیر کا کوئی شائبہ نہیں ہے. اس کے علاوہ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالی نے خیر اور شر کے دونوں پہلو رکھے ہیں. روٹی کو دیکھ لیجئے، بہت بڑی خیر ہے کہ انسان روٹی کے ذریعے سے اپنی زندگی کو قائم اور باقی رکھتا ہے، لیکن اسی کھانے کے اندر انسان سے اگر زیادتی ہو جائے، تخمہ پیدا ہو جائے، تو یہ انسان کی روٹی اور خوراک اور اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے. پانی بہت بڑی خیر ہے، اس پانی کے ذریعے سے انسان زندہ رہتا ہے، لیکن یہی پانی اگر حد اعتدال سے بڑھ جائے
تو انسان کی ہلاکت کا باعث ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں جو بظاہر انسان کے لیے خیر نظر آتی ہیں، دوسرے پہلو سے وہی چیز انسان کے لیے شر بھی بن جاتی ہے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شر ہر چیز کی ذات کے اندر رکھا ہے، خیر باہر سے لانی پڑتی ہے۔ اس چیز کے اندر شر پیدا کرنے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے اندر خیر پیدا کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ خیر باہر سے لانی پڑتی ہے۔ مثلا دسترخوان پر خوبصورت لذیذ کھانا ہے، خوش رنگ خوش ذائقہ کھانا آپ کے ساتھ سامنے موجود ہے، یہ اس کا خوش رنگ ہونا، اس کا خوش ذائقہ ہونا اس کی خیر ہے۔ اس خیر کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت ہے۔ آپ اس کو ٹھنڈی جگہ رکھیں گے، اس کو فریج کے اندر رکھیں گے تاکہ اس کی خیر قائم رہے، لیکن اس کو متعفن کرنے کے لیے، اس کو سڑانے کے لیے آپ کو کسی محنت کی ضرورت نہیں۔ آپ خیر کی محنت روک دیجئے، اس کے اندر کا جو ہے وہ متعفن ہونا وہ خود بخود ظاہر ہو جائے گا، اس کے اندر بدبو پیدا ہو جائے گی، ایون ہے کہ اس میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ اس کھانے میں کیڑے پیدا کرنے کے لیے آپ نے کیا ڈالا ہے، آپ یہ کہیں کہ میں نے کچھ نہیں ڈالا، ہاں اس کی خیر کی جو محنت تھی، یعنی اس کا خوش ذائقہ خوش رنگ خوشبودار رہنے کی جو محنت تھی، وہ محنت میں نے روک دی، تو اس کے اندر چھپی ہوئی جو بدبو اور تعفن تھا وہ خود بخود ظاہر ہو گیا۔ اسی طریقے سے خوبصورت باغیچہ ہے، لہلہاتے پھول اور سبزہ ہے، یہ اس کی خیر ہے۔ اس خیر کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت ہے۔ آپ مالی رکھتے ہیں، مالی پانی دیتا ہے، مناسب روشنی اور ہوا کا انتظام کرتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، تو آپ کا باغیچہ ہرا بھرا رہتا ہے، پھول لہلہاتے ہیں، یہ اس کی خیر ہے۔ اس خیر کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت ہے، لیکن اس باغیچے کو اجاڑنے کے لیے آپ کو کسی محنت کی ضرورت نہیں۔ آپ خیر کی محنت روک دیجئے، اس کا اجاڑ پن خود بخود ظاہر ہو جائے گا، یہ سڑ جائے گا، اس کے پتے سیاہ ہو جائیں گے، پھول گر جائیں گے، بالکل کھنڈر بن جائے گا۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ اس کو سڑانے کے لیے، ان پودوں کو سڑانے اور اجاڑنے کے لیے آپ نے کون سی کھاد ڈالی ہے، آپ یہ کہیں گے میں نے کوئی کھاد نہیں ڈالی۔ ہاں اس کی خیر کو قائم رکھنے کے لیے، اس کا جو ہے وہ لہلہاتے پھولوں کی چمک و دمک اور رعنائی قائم رکھنے کی جو محنت تھی، وہ محنت میں نے روک دی، اس کے اندر جو چھپا ہوا اجاڑ پن تھا خود بخود ظاہر ہو گیا۔ اسی طریقے سے خوبصورت محل ہے، خوبصورت مکانات ہیں، اس خوبصورت محل کی رعنائی خوبصورتی کو قائم رکھنے کے لیے، اس کی دلکشی کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت ہے۔ آپ اس محل کی مینٹننس کو دیکھتے ہیں، اس کے رنگ روغن کو دیکھتے ہیں، اس کی اینٹوں کو درست کرتے رہتے ہیں، تو جب بلڈنگ کی مینٹننس ہوتی رہتی ہے وہ بالکل قائم و دائم رہتی ہے، خوش رنگ رہتی ہے، دلکش رہتی ہے، یہ اس کی خیر ہے۔ اس خیر کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت ہے، لیکن اس کو کھنڈر اور ویران کرنے کے لیے آپ کو کسی محنت کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ اس کی خیر کی محنت کو روک دیں تو خود بخود اس کا رنگ روغن گرنے لگے گا، پینٹ اس کا گرنے لگے گا، اینٹیں اس کی بھربھری ہو کے گرنے لگیں گی، یہاں تک کہ کھنڈر بن جائے گا۔ اب اگر کوئی کہے کہ اس کو کھنڈر بنانے کے لیے آپ نے کیا محنت کی ہے، آپ یہ کہیں کہ کوئی محنت نہیں کی، ہاں اس کے دلکش رہنے کی جو محنت تھی وہ محنت میں نے روک دی، اس کے اندر کا جو کھنڈر پن تھا خود بخود ظاہر ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کی ذات کے اندر شر رکھا ہے، اور اس شر کو دبانے کے لیے خیر کی محنت دی ہے۔ خیر کی محنت جب اس کے اوپر ہوتی رہتی ہے تو اس کے اندر کا شر دبا رہتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے انسان بھی دنیا کی ایک چیز ہے، انسان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے خیر اور شر دونوں پہلو رکھے ہیں، اور انسان کی خیر کیا ہے؟ علم اور اخلاق۔ علم و اخلاق یہ انسان کی خیر ہے، یہ خیر اس انسان کے اندر قائم رکھنے کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت ہے، اور انسان کا شر جہالت اور بد اخلاقی ہے۔ اس جہالت اور بد اخلاقی پیدا کرنے کے لیے آپ کو کسی محنت کی ضرورت نہیں۔ آپ علم و اخلاق کی محنت کو روک دیجئے، اس انسان کے اندر پہلے سے جہالت اور بد اخلاقی موجود ہے، وہ آٹومیٹکلی ظاہر ہو جائے گی۔ اس لیے آپ نے ایسے مدرسے اور کالج، یونیورسٹیاں اور اسکول تو دیکھے ہوں گے کہ جہاں لکھا ہوتا ہے مدرسۃ العلم، یا علم سکھایا جاتا ہے، لیکن آپ نے ایسا کوئی مدرسہ نہیں دیکھا ہوگا کہ جس میں لکھا ہے مدرسۃ الجہالہ، یا جہالت سکھائی جاتی ہے۔ آپ نے ایسا کوئی اسکول نہیں دیکھا جی آپ بچہ بھیجیے بچوں کو جاہل بنا دیں گے۔ جاہل بنانے کے لیے آپ کو کسی محنت کی ضرورت نہیں، وہ آٹومیٹکلی جاہل، وہ اندر سے پہلے سے جاہل ہے، اندر سے پہلے سے بد اخلاق ہے۔ ہاں اس کی خیر کی جو محنت تھی علم و اخلاق کی، وہ آپ روک دیں تو اندر کی جہالت اور بد اخلاقی خود ظاہر ہو جائے گی۔
اس لیے قرآن کریم نے کہا سورہ والشمس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں کھاتے چلے آ رہے ہیں، اور آخر میں قسم کھاتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور جان کے ٹھیک ٹھیک بنانے کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس انسان کے نفس میں ہم نے پہلے الہام کس کا کیا؟ گناہ کا الہام کیا، اس کے اندر پہلے شر پیدا کیا، اللہ نے اس کے نفس کے اندر گناہ کا الہام کیا، وَتَقْوَاهَا، اس کے بعد فرمایا پھر اس کو تقوی کا الہام کیا۔ گویا کہ فجور اور معصیت اور جہالت پہلے اللہ نے اس کے نفس کے اندر پیدا کی، اس کے بعد اس کو تقوی کا حکم دیا۔ تو یہ معصیت اور معصیت کی رغبت اور یہ جہالت اور بد اخلاقی اس انسان کے اندر پہلے سے موجود، اس لیے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ فجور کا الہام پہلے کیا ہے اور بعد میں تقوی کا الہام کیا۔ اس فجور سے بچنے کا نام چونکہ تقوی ہے تو بچے گا تب کہ پہلے سے فجور اور معصیت موجود ہوگی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نفس میں معصیت و فجور پہلے رکھا ہے۔ تو اس کے نیک بنانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اس کو بد بنانے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں۔ یہی وہ محنت ہے جو کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام لے کر آتے ہیں۔ وہ علم اور اخلاق کی محنت ہے، اس محنت کے ذریعے سے اس انسان کے اندر کے شر کو دباتے رہتے ہیں، اور جب تک اس انسان کے اندر علم و اخلاق کی محنت ہوتی رہتی ہے انسان سربلند رہتا ہے، اور اس کو جو اشرف المخلوقات قرار دیا یہ علم اور اخلاق ہی کی بنیاد پر اس کو اشرف اعلیٰ قرار دے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کی روشنی میں یہ مملوک اپنے مالک کو دیکھتا ہے، یہ مرزوق اپنے رازق کو پہچانتا ہے، یہ مخلوق اپنے خالق کو پہچانتی ہے، گویا کہ اس خالق کے حق کو ادا کرتا ہے، حقوق العباد کا باب مکمل کرتا ہے، اور اخلاق کے ذریعے سے اپنے جیسے انسانوں کے حق کو پورا کرتا ہے، وہ حقوق العباد کا ضابطہ مکمل کرتا ہے۔ تو علم و اخلاق کے ذریعے سے حقوق اللہ بھی پورے ہوتے ہیں، حقوق العباد بھی پورے ہوتے ہیں۔ اب اس کے ایمان کے دونوں رکن جب مکمل ہوتے ہیں یہ دنیا میں چلتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اگر علم کی روشنی پہ خدا کو تو پہچانا، خدا کے حق کو تو ادا کرتا ہے، لیکن اخلاق کے نور سے محروم تھا، اپنے جیسے انسانوں کے حق کو اس نے نہیں پہچانا، تو ابھی اس کے ایمان کے دونوں رکن مکمل نہیں ہوئے۔ ایک رکن تو اس کا کامل ہے کہ حقوق اللہ کا حق ادا کر رہا ہے، لیکن دوسرا رکن اس کا کمزور ہے کیونکہ حقوق العباد کو نہیں جانتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کے والد عمر ابن عاص ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا عبداللہ رات بھر مصلی پہ کھڑے ہو کے نفلیں پڑھتا ہے، سارا دن روزے رکھتا ہے اور گوشت نہیں کھاتا، یہ شکایت کی۔ اور ایک گوشت کھانے کا تصور سمجھ لیں، اس زمانے میں گوشت اس نیت سے نہیں کھایا جاتا تھا کہ گوشت نہ کھانے سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اس کو عبادت اور تقرب سمجھ کے گوشت چھوڑا جاتا تھا کہ گوشت کھانے سے انسان کی نفسانی اور شیوانی قوتیں بڑھتی ہیں، لہذا گوشت چھوڑ دیتے تھے تاکہ نفسانی اور شیوانی قوتیں نہ بڑھیں، انسان نفس ٹوٹا رہے، اور ٹوٹا ہوا نفس چونکہ عبادت کی طرف لگے گا اس لیے گوشت چھوڑ دیتے تھے۔ اور ظاہر یہ تصور جو ہے یہ شرک تھا، یہ ممنوع تھا۔ دیکھو ایک مسلمان بھی گوشت نہیں کھاتا، سمجھائیں، ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ گوشت نہ کھائیں، وہ سوچتا ہے یار گوشت میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، ریڈ میٹ میرے لیے ٹھیک نہیں، اور ایک ہندو بھی گوشت نہیں کھاتا، لیکن دونوں کے گوشت نہ کھانے میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ وہ جو نہیں کھاتا وہ تقرب کی نیت سے نہیں کھاتا کہ گوشت نہ کھانے سے اللہ کا یا اپنے خدا کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اور مسلمان جو گوشت چھوڑ رہا ہے وہ اس نیت سے چھوڑتا ہے کہ بھئی میری صحت کے لیے مضر ہے، مجھے سوٹ نہیں کرتا۔ تو اگر طبی کوئی مجبوری ہے، طبی مجبوری کی وجہ سے آپ اگر گوشت نہیں کھاتے تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، لیکن اس کو تقرب کا ذریعہ سمجھ کے اگر گوشت کو چھوڑیں گے تو یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے۔ اس لیے عمر ابن عاص شکایت کر رہے ہیں کہ وہ گوشت نہیں کھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، عبداللہ ابن عمر کو بلایا، سب سے پہلے شکایت کی، ویریفیکیشن کی، کہا کہ کیا تم ساری رات نفلیں پڑھتے رہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ۔ تم سارا دن روزے رکھتے ہو؟ جی یا رسول اللہ۔ اور تم گوشت نہیں کھاتے ہو؟ کہ جی یا رسول اللہ۔ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت بتلا دی کہ اگر آپ کو کسی کی شکایت پہنچے تو پہلے آپ اس شکایت کو ویریفائی کریں، بھلے اس کے ابا نے شکایت لگائی ہو
اور آپ یہ سوچ کے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں کہ ابا کون سا جھوٹ بول رہا ہوگا، ہو سکتا ابا نے جو دیکھا وہ کچھ اور تھا، جو اس سے سمجھا وہ کچھ اور ہو، کیونکہ دیکھنے میں اور سمجھنے میں فرق ہوتا ہے۔ تو باپ نے دیکھ کر کچھ سمجھا اور شکایت کر دی، اور آپ نے سنتے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ نہیں، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ویریفائی کیا، کیا تم ایسا کرتے ہو؟ کہ جی بالکل کرتا ہوں۔ اب پتہ چل گیا کہ باپ نے جو شکایت کی تھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے فرمایا، آپ نے ڈانٹا، فرمایا کہ اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا اِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا اِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ ڈانٹا، کہا کہ تیری جسم اور جان کا تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے۔ فرمایا اگر تو سوئے گا نہیں تو تیری آنکھیں اندر گڑ جائیں گی، اور اگر تو اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرے گا تو ظلم کرے گا، اور اگر تو گوشت نہیں کھائے گا تو ہڈیوں کا پنجر بن جائے گا۔ آپ ڈانٹ رہے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے دیکھو، میں نے 3 حصے رات کے کر رکھے ہیں۔ پہلے حصے میں اپنی جسم و جان کا حق ادا کرتا ہوں، دوسرے حصے میں میں اپنی بیویوں کا حق ادا کرتا ہوں، اور تیسرے حصے میں فرمایا کہ میں اپنے اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اس لیے رات کے اوقات کو یوں تقسیم کر، یہ طریقہ نہیں کہ ساری رات تو نفلیں پڑھتا رہے، سارے دن تو روزہ رکھتا رہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ تو اپنے جسم و جان کا بھی حق ادا نہیں کر رہا، اور اپنے جیسے جو دوسرے رشتے ہیں، تیرے بیوی بچوں کے رشتے ہیں، ان رشتوں کا بھی تو حق ادا نہیں کر رہا۔ یہاں پر دیکھیے، یہ صحابی اللہ کے حق کو تو ادا کر رہا ہے، ساری رات مصلی پر کھڑا ہے، سارے دن روزے رکھ رہا ہے، حقوق اللہ کا ضابطہ مکمل ہے۔ آج اگر ہمیں کوئی کہے کہ یہ شخص ایسا کرتا ہے، ہم اس کے ہاتھ چومتے ہیں کہ بھائی اللہ کا ولی ہے، دیکھو سبحان اللہ، کیونکہ ہم پیغمبر نہیں ہیں، کیوں پیغمبر کی نگاہ کسی اور طرف جاتی ہے، اس لیے کہ وہ مکمل زندگی کو دیکھتا ہے کہ اس کی ساری رات کی عبادت، سارے دن کے روزے اللہ کے حق کو تو ادا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں کے حق، رشتوں کے حق کو توڑ رہے ہیں۔ تو آپ نے ڈانٹا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ علم و اخلاق جب یہ دونوں مکمل ہوتے ہیں، اب انسان کامل مومن بنتا ہے کہ علم کی روشنی میں وہ اپنے اللہ کے حق کو دیکھ کر اس پر عمل کرتا ہے، اور اخلاق کی روشنی میں اپنے جیسے انسانوں کے اور اپنے جیسے انسانوں کے رشتے کے تقدس کو سمجھ کر اس کے حق کو پورا کرتا ہے۔ اس لیے علم و اخلاق یہ انسان کے لیے جو معراج ہے ترقی کی، اور یہ انسان کے لیے بہترین خیر ہے، اور اسی خیر کی محنت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام آتے ہیں۔ اور اگر علم و اخلاق کی خیر نہیں ہے تو پھر وہ انسان ناکام انسان ہے، وہ کامل مومن تو دور کی بات ہے، وہ کامل انسان بھی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں کفار و مشرکین کو جو نہ اللہ کو پہچانتے ہیں، نہ اللہ کے بندوں کے حق کو پہچانتے ہیں، ان کو فرمایا اولئک کالانعام، فرمایا کہ یہ چوپاؤں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بل هم اضل، بلکہ یہ چوپاؤں سے بھی بدتر ہیں۔ حالانکہ بظاہر وہ انسان ہیں، انسانوں جیسے ان کے چہرے ہیں، انسانوں جیسے ہاتھ پیر ہیں، اللہ فرماتا نہیں یہ چوپائے ہیں، یہ گائے بھینس بکری کی طرح ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فیصلہ علم و اخلاق پر تھا۔ جیسے کہ حیوان اور چوپایا علم و اخلاق سے خالی ہے، ایسے یہ انسان کا سراپا یہ بھی علم و اخلاق سے اگر خالی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فیصلہ حقیقت پر ہے، صورت پر نہیں۔ اور آپ جانتے حکم صورت پر نہیں لگتا، حقیقت پر لگتا ہے۔ اگر آگ کی تصویر کپڑے پر بنی ہو تو تصویر کپڑے کو جلاتی نہیں ہے، آگ کھانے کی تصویر دیوار پر بنی ہو اس کھانے سے پیٹ بھرتا نہیں ہے، پانی کی تصویر دیوار پر بنی ہو اس پانی سے جب پیاس بجھتی نہیں ہے۔ تصویر میں حقیقت کا حکم نہیں لگتا، اور اگر حقیقت میں اگر کھانا ہوگا اب کھانے کا حکم لگے گا، بھوک مٹے گی۔ حقیقت میں اگر آگ ہوگی تو کاغذ کو اور کپڑے کو جلائے گی، حقیقت میں اگر پانی ہوگا وہ تمہاری پیاس بجھائے گی۔ اس لیے شریعت میں حقیقت پر فیصلہ ہے، تصویر اور صورت پر فیصلہ نہیں ہے۔ اس لیے تو حدیث میں آتا ہے بعض نمازیوں کے نمازیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میلے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ یہ کہ کیوں ایسا کیا؟ اس لیے کہ نماز پڑھی اس نے، سجدہ کیا ہے، رکوع کیا ہے، لیکن اللہ نے نماز کو رد کیوں کر دیا؟ اس لیے رد کر دیا کہ وہ نماز کی صورت تھی، حقیقت نہیں تھی۔ تصویر پر نماز کا حکم نہیں لگے گا، وہ تصویر ہے نماز کی، حقیقت نہیں ہے، حقیقت پر فیصلہ ہوتا ہے۔ اس لیے تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور دلوں کے اندر نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے نماز کس نیت سے پڑھی؟
آپ نے روزہ کس نیت سے رکھا ہے، آپ نے حج کس نیت سے کیا ہے. نیتوں کو دیکھتے ہیں، نیتوں کو، دلوں کو جھانکتے ہیں. بظاہر تمہارا عمل بڑا اچھا ہے، لمبی لمبی نمازیں ہیں، لمبی لمبی تسبیحات ہیں، لمبے لمبے اذکار ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس کی صورت کو نہیں، اس کی حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے اخلاص کے ساتھ یہ کیا گیا. وہ بابا بلے شاہ پنجابی کے بڑے عارف ولی گزرے ہیں. پنجابی میں وہ شعر کہتے ہیں، جے رب ملدا نہاتیاں دھوتیاں تو ملدا ڈڈواں مچھیاں. نہانے دھونے سے اگر رب ملتا تو یہ ڈڈو یعنی مینڈک اور مچھلیوں کو ملتا، کہ وہ ہر وقت ہی نہاتے ہیں. یہ تو جے رب ملدا نہاتیاں دھوتیاں تو ملدا ڈڈواں مچھیاں. جے رب ملدا وچ مسیتی تو ملدا چام چرٹھیاں. آپ جانتے گاؤں دیہاتوں میں جو مسجد ہوتی ہیں ان میں چمگادڑیں بہت ہوتی ہیں، تو وہ ہر وقت چمگادڑ مسجد میں رہتی ہے. اگر صرف مسجد میں رہنے سے اگر خدا ملتا تو ان چمگادڑوں کو ملتا. لہذا اگر کوئی مسجدوں میں آتا جاتا وہ یہ سمجھے بھائی خدا مجھے مل گیا، نہیں، تمہاری نیت پر فیصلہ ہے کہ تم کس نیت سے مسجد میں آتے ہو. مسجد میں تم اللہ کے سامنے اللہ کے بندے بن کر جھکنے آتے ہو، یا اللہ کے بندوں کو جھکانے کے لیے آتے ہو، اپنی چداہت چلانے کے لیے آتے ہو، اپنی گردن اکڑانے کے لیے آتے ہو، لوگوں میں اپنی خود نمائی کے لیے آتے ہو. تم کس نیت سے آتے ہو، فیصلہ اس پر ہے. جے رب ملدا نہاتیاں دھوتیاں ملدا ڈڈواں مچھیاں. جے رب ملدا وچ مسیتی ملدا چام چرٹیاں. جے رب ملدا جنگل بیلے تو ملدا گواں وچیاں. اگر جنگلوں میں نکل جانے سے خدا ملتا تو گائے بھینسوں کو خدا ملتا، گائے بھینسیں ہر وقت جنگل میں پھرتی. جے رب ملدا جنگل بیلے تو ملدا گواں وچیاں. بولیا رب انہاں نو ملدا تے نیتاں جنہاں دی سچیاں. نیت اگر آپ کی سچی ہے، ایک سبحان اللہ کی وہ طاقت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مومن سچی نیت سے ایک مرتبہ جب سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر اس کا ایک درخت قائم کر دیتے ہیں، جس درخت کا سایہ اتنا طویل ہے کہ اگر دنیا کا عربی النسل گھوڑا 500 سال تک اس کے اندر دوڑتا رہے تو اس کی دوڑ ختم ہو جائے گی، لیکن اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. تمہاری ایک سبحان اللہ نے ایسا درخت قائم کیا. اور یاد رکھو جنت میں 2 پورشن ہیں، 2. ایک وہ پورشن ہے جو اللہ نے آٹومیٹک آلریڈی بنا رکھا ہے، پہلے سے بنا دیا، سجا دیا. اور ایک پورشن چٹیل میدان ہے، وہاں کچھ نہیں بنا. وہ ہم جتنے ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ ان ذکر و اذکار کی وجہ سے وہاں پودے لگاتے ہیں، پھول لگاتے ہیں، پھل لگاتے ہیں. ہم جتنا ذکر و اذکار کرتے جائیں گے، ہمارا وہ جو چٹیل میدان کا حصہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پھول بوٹوں سے سجائیں گے. تو یہ درخت ایک سبحان اللہ پر اس حصے کے اندر لگتا ہے کہ جو حصہ چٹیل ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ذکر کرو، زیادہ سے زیادہ خدا کو پکارو، تسبیحات کرو. حالانکہ فرض نماز فرض پڑھ لیا ختم، روزہ فرض کر لیا ختم نہیں. یہ نوافل، یہ مستحبات، یہ اذکار، اس کا مقصد یہ کہ وہ جو چٹیل میدان. اور یہ اطلاع حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دی جب آپ معراج میں سے تشریف لا رہے تھے. جب نیچے آئے، جب پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اپنی امت کو بتا دیجئے الجنت و قیان، کہ جنت ایک چٹیل میدان کا نام ہے. وہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار عبادت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی اسی جنت کو باغ و بہار کرتے جائیں گے. تو ایک سبحان اللہ سچی نیت سے آپ نے دنیا میں کہی، اللہ تبارک و تعالیٰ میں ایک ایسا درخت قائم کر دیتے ہیں کہ جس کا سایہ 500 سال کی مسافت تک بھی ختم نہیں ہوتا. اس سے اندازہ کر سچی نیت پر فیصلے ہیں، دلوں پر فیصلے ہیں. تو علم و اخلاق یہ اگر انسان کے اندر موجود ہے تو علم و اخلاق ہے تو انسان کو معراج حاصل ہے، کامیاب. اور اگر علم و اخلاق نہیں تو پھر صورت پر فیصلہ نہیں ہے، تصویر پر فیصلہ نہیں ہے، بلکہ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ جہنم کے ایندھن کیا ہوں گے. فرمایا کہ جہنم کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، انسان اور پتھر ہوں گے. مفسرین فرماتے کہ اس کا ایک مطلب یہ کہ وہ پتھر کہ جن پتھروں کو یہ انسان پوجا کرتا تھا، جن بتوں کے سامنے سجدہ کیا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالی اس عابد کو، اس کے اس معبود باطل کو، دونوں کو جہنم میں ڈالیں گے. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ عابد نے تو عبادت کی، شرک اختیار کیا، غیر اللہ کے سامنے جھکا، لیکن وہ پتھر کے بت کا کیا قصور ہے؟ اللہ اکبر. خدا کی حکمت خدا جانتا ہے. اصل میں اس لیے ڈالا اس کو کہ اصل میں عابد کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھے اگر ان بتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ جہنم میں نہیں ڈالیں گے
تو یہ جہنمی اگر جہنم میں جب پڑے گا تو وہ یہ سوچے گا کہ میری عبادت کے اندر کوئی کوتاہی رہ گئی ہوگی تبھی میں جہنم میں ڈالا گیا ہوں، اور وہ میرے معبود تو واقعی حق تھے، دیکھو وہ جہنم کی آگ میں نہیں گرے، وہ لگتا ہے جنتوں میں چلے گئے۔ تو چونکہ اس کو ابھی بھی شبہ باقی رہے گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معبودوں کو بھی ڈال دیں گے کہ جن معبودان باطل کو تو اپنی بخشش کا سفارش کا ذریعہ سمجھتا تھا، آج وہ بھی تیرے ساتھ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ اور اس انسان کو، اس گوشت بوش کے انسان کو پتھر کے برابر اس لیے قرار دے دیا، اس لیے کہ یہ صورت انسان ہے، حقیقت انسان نہیں۔ جیسے پتھر پر کوئی چیز نصیحت نہیں کرتی، ایسی اس کی حیثیت بھی یہ تھی، اس کا دل پتھر تھا، اس کے کانوں پہ پردے تھے، اس کی آنکھیں بند تھیں، اس کو انبیاء نے سمجھایا، صلح نے سمجھایا، اولیاء نے سمجھایا، ناسین نے سمجھایا، اس نے کسی کا نہ سنی، یہ بالکل پتھر دل، اس پتھر کی طرح انسان بنا رہا۔ لہٰذا یہ صورت انسان ہے، حقیقت انسان نہیں۔ حقیقت اس کی چونکہ پتھر ہے، لہٰذا اس کا حشر بھی پتھروں کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو دیکھو اللہ کیا فیصلے حقیقت پر ہو رہے ہیں، صورت پر نہیں۔ اور اگر علم و اخلاق ہے تو پھر ہوائی جہازوں پہ اڑنا بھی فضیلت، دریاؤں میں تیرنا بھی فضیلت، یہ سائنسی ترقی بھی فضیلت۔ لیکن اگر علم و اخلاق کی دولت نہیں، نہ خدا کو پہچانا، نہ خدا کے بندوں کو پہچانا، تو پھر اگر ہوائی جہازوں پہ بھی اڑتا ہے کوئی کمال نہیں، دریاؤں میں مچھلیوں کی بھی تیرتا ہے تو کوئی کمال نہیں، پرندوں کی طرح فضاؤں میں اڑتا نظر آئے تو کوئی کمال نہیں، صحراؤں کے ذروں کو بھی اگر گن کے دکھا دے تو کوئی کمال نہیں، پانی کے اندر دوڑنے والے جراثیم کو بھی گن لے تو کوئی کمال نہیں۔ کمال اس وقت ہوگا جب یہ علم و اخلاق کی دولت سے منور ہو کر یہ اپنے خالق کو بھی پہچانے گا، اپنے خالق کی مخلوق کے حق کو بھی پہچانے گا۔ اب اگر یہ زمین پر چلتا ہو، چھال کے جوتے پہنے ہو، پیمند لگے کپڑے پہنے ہو، اور سجدہ زمین پہ کرتا ہو، ماتھے پہ مٹی لگتی ہو، اس کے سامنے قالین و غالیچے نہ بھی ہوں، تو یہ مٹی لگے ہوئے ماتھے یہ اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے مبارک ہوں گے کہ یہ زمین پر چلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر اس کی پاؤں کی آہٹ سنائیں گے۔ چاہے صحیح بخاری کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے آج خواب دیکھا کہ میں جنتوں کی سیر کر رہا ہوں، لیکن میرے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ آ رہی ہے۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ میرے آگے آگے کس کی چلنے کی آواز ہے؟ کہا کہ آپ کے غلام بلال حبشی کے چلنے کی آواز۔ وہ دنیا کے اندر چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے چلنے کی آہٹ اتنی پسند آئی کہ آسمان پر اس کی آواز سنا کر فرشتوں پر فخر کر رہے ہیں کہ تم کہتے تھے کہ انسان فساد پھیلائے گا، دیکھو یہ انسان میری عبادت کے لیے وضو کر کے میرے مصلی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بلال حبشی، حبشہ کا غلام، کالے رنگ والا، موٹے ہونٹوں والا، پیلے دانتوں والا، غریب مفلس انسان، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا محبوب ہوا۔ کیوں؟ اس لیے اس نے اللہ کے حق کو بھی پہچانا، اللہ کے بندوں کے حق کو بھی پہچانا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی قیمت یہ ہوئی کہ اس فرش پر چلتا ہے تو عرش پر اس کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ کمال اب ہوگا۔ لیکن اگر سائنسی ترقیات انسان نے کر لی اور علم و اخلاق کی دولت سے منور نہیں تو کمال نہیں ہے۔ اس لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقیاں یہ ہماری ضرورت ہیں، فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت اسی وقت ہوگی کہ جب ہم علم و اخلاق کی دولت سے منور ہوں گے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بڑے ولی گزرے ہیں، اور یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حضرت علی مرتضیٰ باب العلم والقضاء کہ جن سے ولایت و معرفت کے سارے سلسلے چلتے ہیں، سلسلہ قادریہ چلتا ہے، سلسلہ چشتیہ چلتا ہے، سلسلہ سہروردیہ چلتا ہے، سلسلہ نقشبندیہ چلتا ہے، سارے سلاسل حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات سے چل رہے ہیں۔ کوفہ میں آئے تو حسن بصری کے بارے میں سنا، ان کو بلایا، اور حسن بصری اپنے وقت کا امام تھا، بہت بڑا عالم، اور وہ واعظ کہتے تھے۔ آپ نے بلایا، کہا کہ تم عالم ہو یا طالب علم ہو؟ یہ حضرت علی نے سوال کیا۔ تو کہنے لگے کہ نہ میں عالم ہوں نہ میں طالب علم ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اور سنت میرے بزرگوں سے جو پہنچتی ہے وہ لوگوں کو سنا دیتا ہوں۔ جب یہ بات کہی، حضرت علی نے کہا کہ یہ شخص عقل مند اور دانش مند ہے، یہ اس قابل ہے کہ یہ واعظ کہے گا بصرہ کی سرزمین پر۔ بصرہ میں کسی اور کو اب واعظ کہنے کی اجازت نہیں، صرف حسن بصری واعظ کہے گا، کیونکہ واقعی اس نے اپنی حقیقت کو پہچان لیا کہ نہ عالم ہوں نہ طالب علم ہوں، کیونکہ دونوں مقام اتنے بلند ہے کہ میں کیا ہوں، میں تو خاک ہی خاک ہوں، میری کوئی حقیقت نہیں۔ ہاں، رسول اللہ کی سنت مجھ تک جو پہنچتی ہے میں آگے پہنچا دیتا ہوں۔
دیکھو اپنے آپ کو فنا کرنے سے بقا ملتی ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کرتے ہیں. دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اور آج ہمیں جھکنا آتا ہی نہیں، مٹنا آتا ہی نہیں. ہم سوچتے شاید ہم بقا کا نعرہ لگائیں گے تو باقی رہیں گے. نہیں، یہاں نظام ہی دوسرا ہے. یہاں جتنا فنائیت کے اندر جاؤ گے اتنی بقا ہوگی. خاک کے اندر دانہ گرنا پسند کرے گا، اب یہ پھلے گا پھولے گا اور تناور درخت بنے گا. اگر دانہ کہے نہیں نہیں مجھے مٹی میں نہ ڈالو، مجھے سونے کی پلیٹ میں رکھو، سونے کی پلیٹ میں رکھ کے مجھے شوکیس میں سیٹ کر دو، تو وہ وہاں پھلے پھولے گا نہیں، بلکہ وہ سونے کی پلیٹ میں پڑا پڑا سڑ جائے گا. آج ہماری حالت یہ ہے، ہم سونے کی پلیٹ میں سجنا چاہتے ہیں. سونے کی پلیٹ میں سج کر کچھ بننے والا نہیں. ہاں، اپنے آپ کو جھکا دینا، فنا کر دینا، اپنی نفی کر دینا، بس یہ جب ہوگا، جب جھکے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ بلند کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جب تخت اڑتا تھا آپ یوں جھک جاتے تھے اور خدا کی حمد و ثنا میں لگ جاتے. تو ملائکہ نے یہ نظارہ دیکھا، کہا رب ذوالجلال تیرا سلیمان بادشاہ تو گو تکیوں سے ٹیک لگا کے یوں بیٹھتے ہیں جب تخت اڑتے ہیں، اور یہ تو سب سر جھکا کے بیٹھ گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اے میرے فرشتوں، سلیمان کی اس جھکنے نے ہی اس کو بلند کر دیا. یہ جھکا ہے تبھی تو بلند ہوا ہے. حسن بصری بہت بڑے امام، انہی کے زمانے میں رابعہ بصریہ بہت بڑی اللہ کی ولیہ گزری ہیں. اور عجیب بات لکھی ہے کہ حسن بصری اپنا واعظ اس وقت شروع نہیں کرتے تھے جب تک ان کی مجلس میں رابعہ بصریہ نہیں آ جاتی تھی. لوگ کہتے ہیں حضرت واعظ شروع کریں، فرمایا کہ رابعہ بصری آ گئیں، کہ نہیں ابھی نہیں پہنچی، آپ خاموش ہو جاتے. تو کسی نے پوچھا حضرت رابعہ بصری کا انتظار کرتے ہیں اس وقت تک آپ واعظ ہی نہیں کہتے، کیا بات ہے؟ تو عجیب بات فرمایا کہ جو دودھ ہاتھیوں کے پلانے کا ہو وہ چیونٹیوں کو پلا کے کیوں ضائع کروں، ہاتھی کا انتظار کروں گا. مطلب یہ جو بات میں کہنے لگا ہوں وہ تو رابعہ بصریہ جیسی استعداد اور ایبلٹی رکھنے والی عورت ہی سمجھے گی، وہ اس سے فیض حاصل کرے گی. میں چیونٹیوں والوں کو کیوں پلا دوں، دودھ ضائع کروں گا. کہا کہ ہاتھیوں کو پلانے والا دودھ میں چیونٹیوں کو پلا دوں، صبر کرو. دیکھو ایسی اللہ کی بندیاں کس مقام پہ پہنچی. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ رابعہ بصریہ ایک مرتبہ نکلی گھر سے، ایک ہاتھ کے اندر پانی کا لوٹا، دوسرے ہاتھ میں آگ، اور نکی کہتا ہٹ جاؤ پیچھے، میں اس پانی سے جہنم کی آگ بجھا دوں گی اور اس آگ سے میں جنت کو آگ لگا دوں گی، ہٹ جاؤ پیچھے. لوگوں نے کہا کیا ہوا بی بی، کیا ہوا؟ کہا کہ عجیب لوگ ہیں، لوگ جنت کے لالچ میں میرے اللہ کو پکارتے ہیں، جہنم کے خوف سے میرے اللہ کو پکارتے ہیں. آج میں پانی سے جہنم کو بجھا دوں گی اور میں آگ سے جنت کو جلا دوں گی، تاکہ لوگ صرف میرے اللہ کے لیے پکاریں، میرے اللہ کو خوش کرنے کے لیے پکاریں، جنت کے لالچ میں نہ پکاریں، جہنم کے خوف سے نہ پکاریں تو میرے اللہ کی سچی محبت سے پکاریں. جب محبت کرو گے تو سارے دروازے جنت کے بھی کھل جائیں گے. کیا مقام ہے، کیا چیز بتا رہی ہیں کہ محبت سب کچھ کرواتی ہے. اب ماں چھوٹے بچے کا سب کرتی ہے، پلاتی بھی ہے، کھلاتی بھی ہے، نہلاتی بھی ہے، دھلاتی بھی ہے، سب کچھ کر رہی ہے. صرف ایک محبت کا عنوان، ممتا کا، وہ سب کچھ کروا رہا ہے. اگر محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. فرمایا کہ اللہ کی محبت پیدا کر لو اور اللہ سے محبت کرنا سیکھ لو تو جنت تو اللہ جھونگے میں تمہیں دے گا، جہنم سے تمہیں اللہ جھونگے سے بچائے گا، لیکن تم کرو محبت سے، ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے سب کچھ. تو حسن بصری، رابعہ بصریوں کا اگر کچھ مسئلہ پوچھنا ہوتا تو حسن بصری کے پاس آتی تھی. اب جناب وہ حسن بصری کے گھر پہنچی، کہا امام ہیں؟ کہا جی نہیں امام نہیں، امام تو باہر عبادت کے لیے گئے ہیں. کیونکہ حسن بصری کبھی کبھی دریائے دجلہ کے کنارے پر لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے تھے. اور یہ اولیاء اللہ کی سنت ہے کہ رواں دریاؤں کے کناروں پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کبھی پہاڑوں کی چوٹی پہ بیٹھ کے خدا کے نعرے لگاتے ہیں، اس لیے کہ دریاؤں کے روانی کے پاس جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو دریا بھی چلتے پانی بھی چونکہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھلی فضائیں بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں، سبزے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پہاڑ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو وہاں بیٹھ کے جب یہ لا الہ کا نعرے لگاتے ذکر کرتے ہیں تو ان تمام مخلوقات کے ذکر کا اثر قلب پہ پڑتا ہے، تو ذکر کے اندر نور اور بڑھ جاتا. اس لیے کبھی کبھی ایسا موقع ہو تو ذکر کیا کرو. لوگ یہاں پر سارے سمندروں پہ گھومنے جاتے ہیں، 5 اس پہ بھی لگا دیا کرو.
گھومنا پھرنا اپنی جگہ، وہاں بیٹھ کے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ وہ فضائیں کل کو گواہ ہو جائیں گی، سارے تو گھومنے آئے تھے، اے اللہ یہ تجھے پکارنے آیا تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ فائدہ مند ہے، فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمارے بزرگ گزرے محدث کبیر حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، جو جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کے بانی ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ تو ہمارے اساتذہ جو ان کے شاگرد ہیں بتلاتے ہیں کہ حضرت کبھی انگلینڈ کا یا افریقہ کا سفر کرتے تھے، جہاز جب اڑتا تھا تو جہاز میں وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے، رومال ڈال لیتے، کثرت اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ حالانکہ ویسے کثیر الکلام تھے، بہت گفتگو کرتے، بڑی گپیں لگاتے تھے، علمی باتیں کرتے تھے، لیکن جیسے جہاز فضا میں اوپر ہوا 10,000 30,000 کی بلندی پہ آپ خاموش ذکر، تو 1-2 گھنٹے ذکر کر رہے ہیں۔ تو شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ جیسے جہاز بلندی پکڑتا آپ ذکر شروع کر دیتے، آپ گفتگو بند؟ کیا فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ذکر کی آواز جہاں جہاں پہنچتی ہے، اینٹ ہیں، پتھر ہیں، درخت ہیں، دروازے ہیں، کھڑکیاں ہیں، پودے ہیں، ایک ایک چیز کا روز قیامت میں گواہی دے گی کہ اللہ یہ تیرا ذکر کر رہا تھا۔ فرمایا کہ میں ہوائی جہاز پر 30,000 فٹ کی بلندی پر جا کر، 50,000 فٹ کی بلندی پر جا کر اس لیے ذکر کرتا ہوں، اس لیے کہ ان فضاؤں تک پہنچنا آسان نہیں ہے۔ کل روز قیامت میں یہ فضائیں بھی گواہی دیں اللہ یہ زمین پر چلتے ہوئے تجھے یاد تو کرتا ہی تھا، یہ 30,000 فٹ کی بلندی پر پہنچ کر بھی تجھے یاد کرتا رہا۔ وہ فضائیں میرے حق میں گواہی دیں گی، وہ فضائیں میرے حق میں گواہی دیں گی۔ بیٹھ جاؤ بھائی۔ وہ فضائیں بھی میرے حق میں گواہی دیں گی، اس لیے فرمایا کہ میں جہاز کے اوپر جو ہے وہ جا کر اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ اور آج ہم بھی جہاز پہ جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جس جہاز کے اندر وہ ٹی وی نہ ہو تو مصیبت ہو جاتی ہے، یار اس میں ٹی وی نہیں ہے، مووی دیکھ رہی تھی، ویڈیو دیکھ رہی تھی، یار کو ٹائم پاس کرنا ہے، ٹائم پاس، بس ٹائم کو پاس کرتے رہ گئے، ساری زندگی خود فیل ہو رہے ہیں۔ آپ خود پاس ہوں یا ٹائم پاس ہو، اگر آپ نے ٹائم کو پاس کرنے کا سوچ رکھا ہے تو پھر آپ خود فیل ہو رہے ہیں۔ نہیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ خدا کے ساتھ انس پیدا کرو۔ اللہ اکبر۔ امام رومی فرماتے ہیں کہ جب میری زبان سے اللہ کا لفظ نکلتا ہے تو بال بال شہد کے دریا ہو جاتے ہیں، بال بال شہد کے دریا ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ کے ساتھ انس ہے، اللہ کے ساتھ محبت ہے، تبھی تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرتا ہے تو بال بال شہد کے دریا ہوتے ہیں۔ اور آج ہمیں چونکہ اللہ سے وہ تعلق نہیں ہے، اس لیے جب اللہ کا ذکر کرتے ہمیں لطف نہیں آتا، ہمیں مزہ نہیں آتا، اس لیے تبھی تو کہتے ٹی وی چلاؤ یا ڈرامہ دیکھیں، ٹی وی چلاؤ یا مووی دیکھیں، ٹائم پاس ہو۔ تو ٹائم پاس ہوگا پھر خود فیل ہو جائیں گے۔ بہرحال اب حسن بصری کا کہا کہ وہ تو دریائے دجلہ کے کنارے پہ ذکر کرنے گئے، اب رابعہ بصری آئیں۔ کیا دیکھا کہ حسن بصری نے دریا کے اوپر مصلی بچھایا ہوا ہے اور اس دریا کے اوپر مصلی بچھایا نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب انہیں یہ نظارہ دیکھا تو رابعہ بصری نے فضا میں، ہوا میں مصلی بچھایا، اس کے اوپر نماز پڑھنے لگی۔ یہ ولیوں کے اپنے رنگ ہوتے ہیں۔ کرامات الاولیاء حق، اولیاء اللہ کی کرامتیں حق ہیں۔ اب حسن بصری نے جب سلام پھیرا، دیکھا اوہ بڑے چادرے میں لپٹی ہوئی ہے، تو یہ تو رابعہ بصری نماز پڑھ رہی ہیں اور مصلی پہ نماز پڑھ رہی ہیں اور وہ فضا کے اندر ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ رابعہ بصری کبھی کبھی ڈانٹتی بھی تھیں، بوڑھیا تھیں، کبھی بھی ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتی تھیں۔ اب امام حسن بصری نے سوچا کہ لگتا ہے آج ڈانٹ پڑے گی، لگتا ہے کوئی بات ہوگی۔ جیسے ہمارے محلوں میں یہ کام نہیں کر رہا تو بند کر دو۔ تو شروع کر دوں؟ تو ہمارے محلوں میں آپ جانتی ہیں کہ بوڑھیاں ہوتی تھی محلے میں، دادی اماں سارے محلے کے بچوں کی اصلاح کرتی، ڈانٹ ڈپٹ رکھتی تھی۔ آج کل تو ڈانٹ ڈپٹ، ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ برداشت نہیں کرتے، اور وہاں پر جو ہے وہ محلے میں اگر جو ہے محلے کی دادی اماں سب کی اصلاح کرتی تھیں۔ آج یہ روک ٹوک ختم ہوگی تبھی آج معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے۔ بچے منہ زور ہو گئے ہیں، بچیاں منہ زور ہو گئیں، کیونکہ دادی اماں کی سنتا کوئی نہیں۔
محلے میں کوئی چچا میاں ہوتے تھے، وہ سب کی ڈانٹ ڈپٹ کر کے سارے محلے کے بچوں کو مسجد میں لے کے جا رہے ہیں۔ یہ فضائیں آج ختم ہو گئی ہیں، آج آپ کے سامنے حالات ہیں۔ اور یہاں کا مغربی معاشرہ کہتا ہے نو، نان یور بزنس، بالکل آپ کسی کو کچھ نہ انٹرفیئر نہ کریں کسی کے ساتھ۔ یہاں تک کہ والدین اپنے بچوں کو کچھ کہتے ہوئے 100 دفعہ ڈرتے ہیں کہ یار پتہ نہیں بچے برا نہ مان جائیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اچھی بات صحیح بات کہہ دیا کرو، بھلے وہ مانے نہ مانے، آپ کہہ دو کہ بیٹا دیکھو یہ اچھا نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے، کہہ دو۔ اب وہ مانے نہ مانے، زندگی میں ایک موڑ ایسا ضرور آتا ہے کہ اس کو یاد آئے گا کہ یار میری ماں یہ مجھے کہا کرتی تھی، اس کا مطلب میری ماں ٹھیک کہتی تھی، میرے باپ نے مجھے اس بات پہ ٹوکا تھا، او ہو واقعی یار صحیح ٹوکا تھا۔ کیونکہ فوری یہ بعض دفعہ ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی، لیکن زندگی کے تجربات اور حالات کبھی نہ کبھی اس بات کو سمجھا دیتے ہیں۔ لیکن آپ اپنی اس صحیح بات کو کہنے سے نہ رکیں۔ اس لیے تو شریعت کا حکم ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس کو امت پر واجب قرار دیا ہے۔ آپ اپنی بات کہہ دیں، اپنی آپ دعوت دین دے دیں، دعوت حق دے دیں، اب اس کا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود کے دل میں ڈالے گا۔ انبیاء نے کبھی دعوت کا کام روکا نہیں ہے، یہ سوچ کے یار مانتے تو ہے نہیں، ابو جہل کیا مانے گا، عتبہ کیا مانے گا، شیبہ کیا مانے گا، نہیں، نبی مسلسل آخر دم تو ان کو کہتے جا رہے ہیں کہ کبھی تو زندگی کا موڑ آئے گا، اس کی دن میں آئے گی، یا کم از کم کا روزے قیامت میں جب کھڑا ہوگا مجرموں میں تو سوچے گا یار نبی نے صحیح کہا تھا، کاش میں وہ بات سن لیتا تو آج میں کامیاب ہو جاتا۔ اور قرآن میں ہے، اور وہاں کہیں گے یہ لوگ کہ ہمیں اللہ ایک مرتبہ اور موقع دے دے دنیا میں جانے کا، ہم تیرے نبی کی بات پہ عمل کریں گے، لیکن وقت نکل چکا ہے۔ اس کہنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ خیر، اب جیسے سلام پھیرا تو رابعہ بس نماز پڑھ رہی، رابعہ بس نے سلام پھیرا، اب ڈانٹ شروع ہو گئی۔ کہا کہ امام تو نے دریا کے پانی پر مصلی بچھایا، تو دریا کے پانی پر مصلی بچھایا تو میں نے ہوا کے اندر مصلی بچھا کے نماز پڑھی۔ میں تجھے یہ بتا رہی ہوں کہ تو پانی پر مصلی بچھا کے دنیا کو کیا دکھانا چاہتا ہے کہ تو اللہ کا بڑا ولی ہے، اللہ کا بڑا قریب ہے، تجھے یہ کرامت حاصل ہے۔ تو میں نے فضا کے اندر مصلی بچھا کے تجھے بتا دیا کہ دنیا کے اندر ایک ولی سے بڑھ کر ولی موجود ہے، تیرے نیچے تو پانی ہے، میرے نیچے تو پانی بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی پر مصلی بچھانا یہ بھی کمال نہیں ہے، فضا میں مصلی بچھانا یہ بھی کمال نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر پانی پر مصلی بچھانا یہ کمال ہوتا تو پانی پہ جو خس و خاشاک چلتے ہیں، جو تنکے چلتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ با کمال ہیں کہ پانی کے اوپر تیرتے جا رہے ہیں، وہ ڈوبتے نہیں ہیں۔ اگر فضا میں مصلی بچھانا کمال ہوتا تو مکھیاں ہم سے زیادہ با کمال ہیں، مچھر ہم سے زیادہ با کمال ہیں، وہ ہر وقت فضاؤں کے اندر اڑتے ہیں۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ پانی پر مصلی بچھانا بھی کمال نہیں، فضا ہوا میں مصلی بچھانا بھی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے قابو کر لیا اور خدا کے ہو کے رہ گئے، اب یہ بندہ با کمال ہے۔ تو ہوائی جہاز میں اڑنا کمال نہیں ہے، فضیلت نہیں ہے، ضرورت ہے۔ دریاؤں میں تیرنا کمال نہیں ہے، فضیلت نہیں ہے، ضرورت ہے۔ آج ان چیزوں کا اگر فضیلت سمجھ لیں اور علم و اخلاق کے نور سے اگر بے نور ہوں گے تو اس کا مطلب کہ اگر ہواؤں میں اڑنا کمال ہے تو مکھی ہم سے زیادہ با کمال ہے، وہ فضا میں اڑتی ہے۔ مچھر ہم سے زیادہ با کمال ہے۔ اچھا کھانا، خوب کھانا، یہ اگر کمال ہے تو جانور ہم سے، بھینس ہم سے زیادہ با کمال، گائے ہم سے زیادہ با کمال، اونٹ اور یہ بیل ہم سے زیادہ با کمال کہ وہ ہم سے زیادہ کھاتے ہیں اور زیادہ اچھا کھاتے ہیں۔ اور ہم تو دنیا میں کیا کھاتے ہیں؟ مسالہ کھاتے ہیں، مسالہ۔ ہم گوشت نہیں کھاتے۔ اس مسالے اتنے اس میں ڈالتے ہیں تو ذائقہ صرف مسالے کے ہوتا ہے، گوشت کا ذائقہ میں آج تک پتہ ہی نہیں کہ گوشت کا اصل ذائقہ ہوتا کیا ہے۔ لیکن بلی اگر چوزا کھاتی ہے تو بلی تو اس کا اصل ذائقہ کھاتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ چوزے کا ذائقہ ہے کیا۔ ہمارے اگر کھانے کے اندر مسالہ اچھا نہیں ڈلا ہوا تو ہمیں مزہ ہی نہیں آتا، یار مزہ نہیں، شان مسالہ اس میں نہیں ہے، شان مسالہ نہیں ہے، لہٰذا مزہ نہیں آیا۔ بریانی مسالہ ڈالا اس لیے بریانی کا مزہ نہیں آیا۔ ہم تو مسالے کھاتے ہیں، ہم نے کب گوشت کھایا؟ تو یہ درندے یہ تو اوریجنل گوشت کھاتے ہیں، یہ ہم سے زیادہ با کمال ہوئے۔ تو کھانا پینا کمال نہیں ہے۔ ایک واقعے پر بات ختم کرتا ہوں۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں پنڈت دیانت سنگھ سرسوتی، یہ ہندوؤں کو جو آریہ سماج کا بانی ہے، اور یہ اس نے قرآن کریم کی ایک آیت پر اعتراضات کیے ہیں۔ مناظرے حضرت نانوتوی کے اس کے مناظرے ہوئے، وہ مناظرے چھپے ہوئے ہیں، اور حضرت نانوتوی نے ہر مناظرے میں اس کو لاجواب کیا۔ ایک موقع پہ
مناظرہ ہو رہا ہے، کہنے لگا کہ تم مسلمان ظالم ہو، اپنی جان بچانے کے لیے جانور کی جان لیتے ہو، بکرا ذبح کرتے ہو، گائے ذبح کرتے ہو، اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کی جان لیتے ہو، حالانکہ اس کی بھی جان تمہاری جیسی ایک جان ہے، لہٰذا تم لوگ ظالم لوگ ہو۔ دیکھو ہم لوگ سبزیاں کھاتے ہیں، ہم ویجیٹیرین ہیں، لہٰذا ہم ظلم نہیں کرتے، کسی کی جان نہیں لیتے، یہ بات کہی۔ اب مناظرہ ہو رہا ہے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف دیکھا، اس کے پاؤں کی طرف دیکھا تو اس نے ناگرا جوتا پہنا ہوا تھا۔ ناگرا جوتا جانتے چمڑے کا جوتا ہوتا ہے، پنجابی جوتا چمڑے کا، یہ پہنا ہوا تھا۔ حضرت اس کے جوتوں کی طرف دیکھا، فرمایا ہم تو صرف ظالم ہی ہیں، ہم تو صرف ظلم کرتے ہیں جانوروں پہ، تم تو جانوروں کو ذلیل بھی کرتے ہو۔ وہ کہتا کیا مطلب؟ کہتا مطلب یہ ہے کہ ہم تو صرف ذبح کر کے جانور کھاتے ہیں اور تم نے ذلیل کیا، یہ تم نے چمڑے کے جو جوتے پہنے ہوئے ہیں یہ کسی جانور کے تو ہوں گے، کسی جانور کے تو ہوں گے، گائے کے ہوں گے، بھینس کے ہوں گے، کسی جانور کا چمڑا تو ہوگا جو ذبح کیا گیا ہوگا، اور تم نے وہ چمڑے کے جوتے پہنے ہوئے، تم تو ذلیل بھی کرتے ہو، پاؤں کے اندر چمڑا رکھتے ہو۔ اب اسے پاؤں جب دیکھے تو لاجواب ہو گیا، ہاں ہوں کرنے لگا اور نعرہ تکبیر لگ گیا۔ حضرت مناظرہ جیت گئے۔ حضرت فرمایا کہ تم چمڑے کے جوتے چھوڑ کر آج کے بعد سے سبزی کے جوتے پہنا کرو، ویجیٹیرین شوز، ویجیٹیرین شوز پہنا کرو۔ میں نے بھی کئی ہندوؤں کو پوچھا ہے، ایویں بڑے نخرے کریں گے جی دیکھو تو ہمارے بھی ریڈ خون ہے، جانور کا ریڈ خون ہے، دیکھو سیم جان ہے، اپنی جان بچانے کے لیے آپ، میں نے کہا تم نے یہ انگریزی بوٹ پہنے، یہ بھی چمڑے کے ہیں نا؟ ہاں یار لے، یہ اور بات ہے، اور کیا بات ہے؟ تو اس کا مطلب ہے جانور پر ظلم تو تم بھی کر رہے ہو۔ یا تو میں نے کہا تم لوگ ویجیٹیرین جوتے ایجاد کرو، چمڑی کے جوتے، کیلے کے پتوں کے جوتے پہنو پھر ٹارزن کی طرح۔ یہ کیا بات ہوئی ہے؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو خیر پنڈت یہاں سے سرسوتی کے ساتھ مناظرہ، اس نے مناظرے کا چیلنج کیا۔ حضرت نے اپنے ایک شاگرد منشی نہال احمد کو بھیجا کہ جاؤ پنڈت دیانت سنگھ سرسوتی سے مناظرے کی شرائط طے کرو۔ یہ جب پہنچے ان کے پاس، ناشتے کا وقت تھا، تو ان کے چیلے نے کہا آپ بیٹھیے، یہ بینچ پہ انتظار کیجئے، پنڈت جی اندر ناشتہ کر رہے ہیں۔ اب یہ بیٹھ گئے۔ اب ایک صاحب آئے، اتنا بڑا مٹکا دودھ کا بھرا ہوا اندر لے گئے۔ دوسرا ہے اتنی بڑی ایک پرات جس کے اندر 80 حلوہ پوریاں، وہ لے گئے۔ دوسرا ہے اتنی بڑی تھال حلوے کی بھری، وہ اندر چلی گئی۔ اس کے بعد اتنا بڑا مٹکا شہد کا بھرا، وہ اندر چلا گیا۔ اور ایک بہت بڑا گھڑا جو ہے وہ چنے کا سالن، وہ اندر چلا گیا۔ اچار کی کٹوری وہ اندر چلی گئی۔ تو منشی نہال احمد نے سوچا کہ لگتا ہے پنڈت جی کے ساتھ کوئی 10-20 لوگ ہیں، یہ مل کے ناشتہ کر رہے ہیں صبح صبح۔ خیر انتظار کرتے رہے۔ اب ناشتے جب کر لیا، اب منشی نہال احمد نے کہا کہ جب وہ برتن واپس آ رہے صاف صفا چٹ، پرات بھی خالی، گھڑے بھی خالی، تو کہا کہ بھی کھانے والوں نے کمال کر دیا، حق ادا کر دیا بھائی، کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ اب جب اس کے بعد اندر گئے منشی نہال احمد، جب اندر گئے تو اکیلے پنڈت جی سامنے جب لنگوٹا باندھ کے پیٹ نکال کے بیٹھے، موٹا بہت تھا یہ، پیٹ نکال کے بیٹھا ہے۔ اب یہ نہال احمد ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ یار پیچھے کے دروازے سے نکل گئے وہ لوگ، وہ کوئی دروازہ بھی نہیں۔ تو اس چیلے سے پوچھا یار یہ ناشتہ پنڈت جی نے اکیلے کیا، ایک اور لوگ بھی تھے؟ کہا کہ نظر لگائے گا کیا ہمارے پنڈت جی کو؟ اکیلے کیا ہے، کیوں کوئی کھائے گا؟ وہ تیری اتنا کھاتا، ناشتے میں اتنا کھایا ظالم نے، دوپہر کو رات کا کھانے میں کیا عالم ہوگا؟ اب خیر بیٹھ گئے، بات چیت ہوئی، اس کے بعد وہ چلے گئے۔ تو جا کر اپنے جو ان کے دوست حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ان کے ساتھی تھے، ان کو جا کے کہنے لگے یار علم میں مناظرہ ہوا تو مولانا جو ہے نانوتوی جیت جائیں گے، لیکن اگر پنڈت جی نے کہا نا کھانے پینے میں مناظرہ، تو پھر مولانا ہار جائیں گے، اس لیے کہ وہ ظالم تو اتنا کھاتا ہے کہ جناب وہ تو 80 پوریاں اور جو حلوے اور کیا کچھ کھا گیا۔ یہ بات ازرائے مذاق کہی۔ یہ بات کسی نے مولانا نانوتوی کو پہنچا دی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے بلایا منشی نہال احمد کو، کہا منشی یہ نہال احمد وہاں کیا نظارہ دیکھا تم نے؟ کہا جی حضرت بس شرائط پر بات ہوئی۔ کہا کہ نہیں سنا کہ ناشتہ خوب کیا پنڈت جی نے؟ اب یہ سمجھ گیا، لو بھی لگتا ہے نانوتوی صاحب کو بات پہنچ گئی کہ جی حضرت وہ تو بہت کھاتا ہے، بہت کھاتا ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہ اگر کھانے پینے میں مناظرہ ہو گیا تو آپ تو ہار جائیں گے، آپ تو آدھی چپاتی کھاتے ہیں، اور اگر علم میں مناظرہ ہوا تو آپ جیت جائیں گے۔ اور حضرت نانوتوی نے فرمایا، عذرائے مذاق فرمایا کہ میاں علم میں مناظرہ ہوا تو میں کروں گا، کھانے پینے میں مناظرہ ہوا تو تجھے آگے کر دوں گا۔ یہ عذرائے مذاق فرمایا۔ اس کے بعد حضرت جلال میں آ گئے،
ولی کو ولایت کا جلال آ گیا۔ جلال میں فرمایا کہ منشی نیال احمد رب کعبہ کی قسم، انسان کے لیے کھانا پینا کمال نہیں ہے، انسان کے لیے نہ کھانا پینا کمال ہے۔ روزے میں انسان جب کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، خواہشات سے دور رہتا ہے، اللہ کا کتنا قریب ہو جاتا ہے، اللہ اس کو اپنی ذات عطا کر دیتے ہیں۔ معلوم ہے انسان کے نہ کھانا پینا کمال، کھانا پینا کمال نہیں۔ اگر وہ کھانے پینے کا مناظرہ کرے گا، ہم بیل کو آگے کھڑا کر دیں گے، اونٹ کو آگے کھڑے کر دیں گے، گائے کو آگے کھڑے کر دیں گے، بھینس کو آگے کھڑے کر دیں گے۔ بھینس اور بیل اس پنڈت جی سے زیادہ کھائیں گے۔ اگر یہی کمال ہے تو بیل اس پنڈت جی سے زیادہ با کمال، بھینس اس سے زیادہ با کمال۔ لیکن پنڈت فرمایا منشی نیال احمد نہ کھانا پینا کمال ہے۔ فرمایا خدا کی قسم ایک کمرے میں مجھے بند کر دو، دوسرے کمرے میں پنڈت جی کو بند کر دو۔ فرمایا 40 دن کے بعد دروازہ کھولو، پنڈت جی مر چکے ہوں گے اور نانوتوی زندہ نکلے گا، اس لیے کہ میں اللہ کے ذکر سے زندہ ہوں۔ یہ آدھی چپاتی میں نبی کی سنت سمجھ کر کھاتا ہوں، خدا کی قسم اب اللہ کے ذکر اور خدا کے قرب کا بھی یہ عالم ہے کہ بغیر کھائے خدا کے ذکر سے زندہ رہتا ہوں۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، اگر آپ نے اچھی ڈشیں بنا کے کھا پی لیا ہے، لذیذ کھانا، آپ کا جی بڑا کمال ہے، ضرورت ہے آپ کے نفس کی لذت ہے، پوری کریں، لیکن اصل کمال علم و اخلاق کا، خدا کے قرب کا، وہ ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ وہ اگر ہاتھ میں رہے گا اب ہم با کمال ہیں، دنیا کے اندر بھی جنت کا سمجھا، آخرت میں بھی جنت کا سمجھا۔ اس لیے تو دعا سکھا دی، یہ مانگا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا میں بھی شان اور ٹھاٹ کی لذت کی زندگی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں شان اور ٹھاٹ کی زندگی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ اس سے میرے دوستو بزرگوں یہ انسان کے لیے کمال ہے، اور اس پہ نظر رہنی چاہیے۔ اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اچھا رہو، سب شانیں دنیا میں ٹھاٹ کی رہو، لیکن اصل جو ٹھاٹ ہے جنت کی اس کو نہ بھولو، اس راستے پہ نظر تمہاری رہنی چاہیے۔ بس اللہ کی یاد اور اللہ کی اطاعت اور نبی کی سنتوں یہ تمہاری زندگی میں قائم رہیں۔ تمہارا اچھا پہننا یہ جنت کا پہننا ہے، تمہارا اچھا کھانا یہ جنت کا کھانا بن جائے گا، تمہارے اچھے مکانوں میں رہنا یہ جنت کے گھر بن جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے، لیکن اگر دنیا کے اندر توبہ کی زندگی نہیں ہے، دنیا کے اندر اللہ کا قرب نہیں ہے، تو پھر یہ سب مٹی اور خاک ہے، یہ سب یہاں رہ جانے والا ہے، اس کی پھر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انسان تعفن ہی تعفن ہے، انسان کے پاس کوئی گویا کہ رونق اور خوشبو نہیں ہے اللہ کی محبت کے بغیر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسے سید فہد حسین نے بتلایا کہ بھی خیر کی محنت، یہ جو پروجیکٹ آپ نے دیکھا یہ ایک خیر کی محنت ہے۔ ہم خیر کی محنتوں کے اندر جتنا حصہ بنتے چلے جائیں گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارا مقام ہوگا۔ اور یہ خیر کی محنت، یہ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام یہ محنت امت کو دے کر گئے ہیں۔ مختلف شکلوں کے اندر خیر کی محنتیں دنیا کے اندر چل رہی ہیں، مساجد بن رہی ہیں، مدارس بن رہے ہیں، مکاتب بن رہے ہیں، قرآن کی اشاعت ہو رہی ہے، حدیث کی اشاعت ہو رہی ہے، دعوت تبلیغ کی اشاعت ہو رہی ہے۔ یہ سب خیر کی محنتیں ہیں۔ ان محنتوں کے اندر اپنا حصہ ڈالتے رہیں، زیادہ سے زیادہ آگے بڑھتے رہیں، اس لیے کہ اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہاری قیمت لگنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔